بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن گائیڈ ٹی وی۔ آج ہم جانیں گے فتح مکہ کے کیا اسباب تھے اور کس طرح فتح مکہ مسلمانوں کے حق میں آیا اور فتح مکہ کیسے ہوا۔ تو اپنا ٹائم دیا کیے بغیر ہم اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی اصل اس وقت شروع ہوتی ہے جب 6 ہجری کو صلح حدیبیہ ہوتا ہے اور اس میں یہ طے پایا جاتا ہے کہ دونوں فریقین آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور اس وقت بنو خزاعہ مسلمانوں کا ساتھ دے دیتے ہیں اور بنو بکر کافروں کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیتے ہیں، اور دونوں فریقین کے درمیان 10 سال تک جنگ نہ کرنے کا اعلان ہوا اور یہ معاہدہ طے پایا۔ لیکن 1.5 سال یعنی 18 ماہ کے بعد بنو بکر نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور حرم کعبہ میں بھی بنو خزاعہ پر لڑائی مسلط کی۔ بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے مدد مانگی کیونکہ بنو خزاعہ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا تھا، اس لیے بنو خزاعہ نے مسلمانوں سے مدد مانگی کہ ان کا ساتھ دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ایکشن لیا اور قریش مکہ کو 3 شرائط کا پیغام بھیجا۔ 3 شرائط تھیں جو اس میں فرمایا بنو خزاعہ کے مقتولین کی دیت ادا کی جائے، یعنی ان کے جو قتل ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں مسلمانوں کو ساتھ دینے والے بنو خزاعہ، تو ان کے جو قتل ہوئے ہیں ان کا ہدیہ ادا کیا جائے، معاہدے سے دستبردار ہو جائے، یعنی معاہدہ توڑ ڈالیں۔ اور تیسری یہ تھی کہ صلح ختم کر کے جنگ کرنے کا اعلان کر دیں۔ قریش مکہ نے جلد بازی میں تیسرا آپشن یعنی صلح ختم کر کے جنگ کرنے کا اعلان کر دیا۔ آخرکار 8 ہجری 10 رمضان المبارک کے مبارک موقع پر مسلمانوں کو 10,000 افراد کا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ مرہ زہران کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس 10,000 کے لشکر کو 3 حصوں میں بانٹ دیا، اور یہ 3 حصے اس طرح تھے کہ حضرت خالد بن ولید کو میمنہ یعنی دایاں حصہ دے دیا، 10,000 کے لشکر میں سے دایاں حصہ دے دیا۔ حضرت زبیر علیہ السلام کو میسرہ یعنی بایاں حصہ دے دیا، اور حضرت ابو عبیدہ کو پیدل لشکر کا امیر مقرر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرچم حضرت زبیر کے پاس تھا، یعنی حضرت وسلم کا جو پرچم تھا وہ حضرت زبیر کے پاس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے آج اللہ تعالیٰ کعبہ مقدسہ کو خصوصی عظمت بخشے گا، آج کعبہ کو نیا غلاف پہنایا جائے گا۔ مختصر سی لڑائی کے بعد جھڑپ کے بعد اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہو گیا۔ قریش مکہ نے ابو سفیان، بدیل بن وقار، حکیم بن حزام جیسے لوگوں نے اسلام قبول کیا، یعنی ابو سفیان جو پہلے کافر تھا انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور 2 اور بھی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کی لشکر کی موجودگی کے باوجود صحابہ کرام کو ہدایت جاری فرمائی کہ وہ جو شخص پناہ طلب کرے اپنی پناہ دی جائے، عورتوں اور بچوں پر تلوار نہ اٹھائی جائے۔ اس بات سے ہمیں یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت وسلم کتنے عفو درگزر کرنے والے تھے۔ وہ لوگ جو حضرت وسلم پر ظلم کرتے تھے حضرت وسلم نے ان کو پناہ دینے کی اجازت دے دی۔ جو شخص ابو سفیان جو مسلمان ہو چکے تھے اس وقت پناہ ان کے گھر لے گا تو اسے بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جو لوگ ہتھیار ڈال دیں گے یعنی ہار مان لیں گے، اپنے گھر میں کا دروازہ بند کر لیں گے، ان کے لیے بھی امان ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر انتہائی عجز و انکسار کے جذبات غالب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اونٹنی کو کہان کو چھو رہا تھا۔ زبان پر سورۃ الفتح کی آیات جاری تھیں، یعنی سورۃ فتح کی تلاوت کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج میں تمہارے ساتھ اسی سلوک کا اعلان کرتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں کو ارشاد فرمایا، یعنی جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مکہ کو مخاطب ہو کر فرمایا جاؤ تم سب آزاد ہو اور تم پر کوئی بات پرس نہیں ہوگی۔ اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس حسن سلوک اور عفو درگزر سے انتہائی متاثر ہوئے اور جوک در جوک مسلمان ہونے لگے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ علیہ وسلم کا اپنا بدترین دشمنوں کو معاف کر دینا عفو درگزر کی شاندار مثال تھی، یعنی انہوں نے اپنے بدترین دشمنوں کو بھی معاف کر دیا اور عفو درگزر سے کام لیا، اور ہمیں بھی اس کو اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔